آج ویو 360 میں نوجوان پاکستان کی آبادی کا سب سے بڑا حصہ ہیں. کیا وہ درست سمت میں گامزن ہیں اور انہیں ملکی ترقی میں شامل کرنے کے لیے کیا کوئی حکمت عملی بنائی جا رہی ہے؟ جانیں گے آج کے شو میں. ہم جیسے وکیل مطلب جو پختہ وکیل بڑا وکیل بننے کے لیے ہم کو کافی سال چاہیے، اور وہ کافی سال ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہمیں پیچھے چھوڑ دیں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360. میں ہوں محمد عاطف. ویلکم ٹو دی شو. پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے. کسی بھی ملک کی آبادی میں نوجوانوں کو ملک اور معاشرے کا مستقبل سمجھا جاتا ہے. پاکستان میں 30 سال سے کم عمر کے نوجوان ملک کی کل آبادی کا 64% ہیں، اور یہ شرح پاکستان کو ان ملکوں کی فہرست میں شامل کرتی ہے جن میں نوجوانوں کی آبادی باقی ملکوں کے مقابلے میں زیادہ ہے. نوجوانوں کی اس آبادی کو درست سمت میں لگا کر اسے ملک کا سب سے بڑا سرمایہ بنایا جا سکتا ہے، لیکن گزشتہ کئی سالوں سے معاشرتی رویے، منقسم سیاسی نظام، معاشی بدحالی، بے روزگاری، کمزور اور غیر مؤثر تعلیمی نظام نوجوانوں کو معاشی ترقی کا حصہ بنانے میں ناکامی کی وجہ ہے. خاص طور پر موجودہ معاشی بحران میں نوجوان یا تو مایوس ہو رہے ہیں یا ملک سے باہر چلے جانا چاہتے ہیں. آج کے پروگرام میں بات کریں گے کہ پاکستان کیسے اپنے اس اثاثے کو ملک اور آبادی کی ترقی و خوشحالی کے لیے استعمال کر سکتا ہے. بچوں کے عالمی ادارے یونیسیف کے مطابق پاکستان کی 60% نوجوان آبادی میں سے 29% پڑھ یا لکھ نہیں سکتے. 30 سال سے کم عمر کی آبادی میں شامل صرف 6% نوجوان 12 یا اس سے زیادہ جماعتوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں. پاکستان میں ہر سال 40 لاکھ نوجوان روزگار کی عمر کو پہنچتے ہیں، جن میں سے صرف 39% کو روزگار میسر ہوتا ہے، جبکہ 5 سے 16 سال کی عمر کے 2 کروڑ 28 لاکھ بچے اسکول نہیں جاتے، جو کہ اس عمر کی آبادی کا 44% ہیں. لڑکوں کے مقابلے میں اسکول سے باہر رہنے والے لڑکیوں کی تعداد کہیں زیادہ ہے. سندھ میں اسکول جانے کی عمر کی 58% لڑکیاں اسکول نہیں جاتی، جبکہ بلوچستان میں یہ تعداد 78% ہے. اس کی ایک بڑی وجہ نوجوانوں میں تعلیم اور ہنر کا نہ ہونا بھی ہے. پاکستان کے مختلف ادوار میں نوجوانوں کے لیے پالیسیز بنانے اور ان کے بہتر مستقبل کو یقینی بنانے کے لیے بڑے بڑے دعوے کیے جاتے رہے ہیں، لیکن خود طالب علم اپنے مستقبل کو اس وقت پاکستان میں کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہی جاننے کے لیے لاہور سے سمن خان نے کچھ طالب علموں سے بات کی. آئیے دیکھتے ہیں. طالب علمی مستقبل کے خوابوں کا سنہرا دور. بس ایک ڈگری ہاتھ لگ جائے تو کچھ کر دکھائیں یا شاید دنیا ہی فتح کر لیں. یقیناً یہ خواب پاکستان کے کالجز، یونیورسٹیز اور دیگر تعلیمی اداروں میں پڑھنے والے طالب علم بھی دیکھتے ہوں گے. بس انہی کچھ خوابوں پر بات کرنے کے لیے آج ایک بیٹھک سجائی ہے جس میں آپ کی ملاقات کرائیں گے. میرا نام رابعہ ہے اور میں پنجاب یونیورسٹی سے فارم ڈی ڈاکٹر آف فارمیسی کی ڈگری کر رہی ہوں. میرا نام نور فاطمہ ہے اور میں انسٹیٹیوٹ آف باٹنی کی اسٹوڈنٹ ہوں. میرا نام سید کمال احمد ہے، پنجاب یونیورسٹی لاء کالج کا میں طالب علم ہوں. میرا نام علی حسنین آصف ہے اور تعلق میرا شعبہ ابلاغیات میس کمیونیکیشن سے ہے. میرا نام موعد مبین ہے، BBA کر رہا ہوں. صحت، سائنس، لاء، کمیونیکیشن اور بزنس، یہ تمام ہی ایسے شعبے ہیں جن کی مانگ پاکستان اور بیرون ممالک ہر جگہ ہی ہے. اور اب جب ڈگری ملنے کا وقت قریب آیا ہے تو کیا احساسات ہیں، یا یوں کہیے کہ فیوچر پلانز کیا ہیں؟ جیسے ہم ڈگری کمپلیٹ کرتے ہیں تو ہمیں جو اس کا لائسنس ہے کہ ہم ایک فارماسسٹ ڈکلیئر کیے جاتے ہیں، وہ اس سے اگلے سال ہوتا ہے. تو مینز اٹ از ناٹ 5 اٹس پراپرلی 6 ایئرس. تو جب یہ 6 ایئر کا اسپین ختم ہوتا ہے، اٹ ڈپینڈس کہ آپ کو پاکستان میں جاب ملتی ہے یا نہیں ملتی. کیونکہ ہمارے جو ہاسپٹل کا سیکٹر ہے وہاں پہ فارماسسٹ کو صرف ایک سیٹ پرووائڈ کی جاتی ہے. جو لڑکے اگر زیادہ تر فارمیسی پڑھتے ہیں تو دے گو فار ریٹیل فارمیسی. ریٹیل فارمیسی جو ہمارے میڈیکل اسٹورز ہیں ان کو کہا جاتا ہے. لیکن بینگ اے گرل آئی کانٹ ڈو دیٹ. ہمیں کچھ اپنی سوسائٹی میں رہتے ہوئے کچھ چیزوں کو مینٹین کرنا پڑتا ہے. اگر انڈسٹریل اسکوپ ہوگا تو اس کی جو ہے وہ سیلری اتنی زیادہ نہیں ہوگی. 7th سیمسٹر تک آ گئی ہوں اور میں نے اچھا پڑھا، مطلب لائک محنت کی، GPA بھی اچھا گیا. جب میں ریسرچ اسٹارٹ ہوئی تو مجھے اس چیز کا آئیڈیا ہوا کہ یہاں پہ مطلب ریسرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس چیزیں نہیں ہیں. تقریباً 2 سے 3 منتھس ہو گئے ہیں مجھے اپنی ریسرچ اسٹارٹ کیے ہوئے. تو میرے پاس کچھ بھی کوئی کیمیکلز لینا ہے، کچھ بھی لینا ہے، میں نے اب خود سے لینا ہے. یہاں پہ بچوں کے لیے یہ حالات ہیں، تو اس کا کیا آگے اسکوپ ہو سکتا ہے؟ میرا 5ویں کلاس سے شوق تھا کہ میں نے لاء کرنا ہے، اور میں خاندان میں میرے خیال سے میں پہلا لڑکا ہوں گا جو وکالت کی طرف آیا ہے. آپ کچہری میں جائیں، اس طرح کے زمینی خدا لابی بنی ہوئی ہے. ہم جیسا جو وکیل ہوگا جب وہ کورٹ میں کیس لڑنے جائے گا تو ان کا فیس ویلیو بنی ہوگی جو خاندان در خاندان آ رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جج ان کو پریفر دے گا.
اور ہم جیسے وکیل مطلب جو پختہ وکیل، بڑا وکیل بننے کے لیے ہمیں پھر کافی سال چاہیے، اور وہ کافی سال ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہمیں پیچھے چھوڑ جائے گا۔ میں ایک وائس اوور آرٹسٹ بھی ہوں، تو اپنا وائس اوور میں یوٹیوب پہ اپلوڈ کرتا ہوں، اس کے علاوہ اپنے ولاگس اور چھوٹی چھوٹی شارٹ ویڈیوز میں یوٹیوب پہ اپلوڈ کر رہا ہوں۔ جب تک میری ڈگری کمپلیٹ ہوگی تب تک میں مطلب ایسے چینل کو رن کر رہا ہوں گا جو مجھے پراپر ایک ہیلتھی جو ہے نا انکم دے رہا ہوگا۔ کوئی بھی فیلڈ ہے، جب تک آپ میں کچھ ہے اس فیلڈ میں اسکوپ ہے۔ اور آپ پاکستان رہنے یا بیرون ملک جانے کے اپنے ارادوں کو کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ I have my relative and she has done his MPhil in pharmacy and she worked in Ghurki hospital اور وہ مہینے کا صرف 35,000 ارن کر رہی ہیں۔ Do you think is that feasible کہ ایک انسان 6 سال میں وہ اپنا BS کمپلیٹ کر رہا ہے، پھر آگے 2 سال کی وہ MPhil کی ڈگری کر رہا ہے، اس کے بعد اگر آپ 35 to 40,000 ارن کر رہے ہو، is that feasible؟ لٹرلی ہم لوگ اس پوائنٹ پہ آ گئے ہیں کہ جو ہمارے پیرنٹس پہلے ہمارے بھائیوں کو باہر بھیجنے کا سوچ رہے تھے کہ، اور ہم کہتے تھے نہیں ماما ان کو پڑھائیں، اب ہم کہتے ہیں کہ ہاں جو ہمارے ساتھ جو ہمارے فیلوز ہیں، جو لڑکے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، ان کو کچھ نہیں بن رہا۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم سے بہتر پھر وہ بچے ہیں جو کچھ نہ پڑھ کے ایٹ لیسٹ وہاں سے کما کے گھر والوں کو دے رہے ہیں۔ ہم نوجوان جو نسل ہیں وہ دراصل مایوس ہو گئی ہے۔ مایوسی کی سب سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ملک میں 29 گولڈ میڈل لینے والا جاب لیس ہے، اس کو جاب نہیں ملی، اور ایک جو سیلیبریٹی ہے اس کو آپ گورنر ہاؤس میں بلا کے میڈل دے رہے ہیں، نشان امتیاز دے رہے ہیں۔ تو ہمارا جو راتوں کی محنت ہے، کتابوں میں جو ہم نے صفحے در پلٹ کے ہم نے جو علم حاصل کرنا ہے، پھر ہمارا شوق یہی رہے گا کہ ہم سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو ڈالیں اور ہم کسی طریقے سے فیم بنا سکتے ہیں۔ یہ ایک وائڈ فیلڈ ہے، اس میں مینجمنٹ آ جاتی ہے، اس میں فائنانس ہے، اس میں اکاؤنٹنگ ہے، فری لانسنگ وغیرہ کا بھی اس میں ہے۔ کرنٹ سچویشن کی بات کی جائے تو کافی سارے جو یوتھ ہے وہ سوچ رہی ہے کہ ہم لوگ باہر چلے جائیں، اپرچونیٹیز کو دیکھتے ہوئے کہ اپرچونیٹیز یہاں پر شاید کم ہے، تو اگر کہیں ضرورت پڑی تو باہر جاؤں گا میں، لیکن بہت شارٹ پیریڈ کے لیے جاؤں گا، وہ چیزیں لے کر واپس پاکستان میں آ جاؤں گا۔ یہ یقیناً ایک مثبت سوچ ہے کہ کوئی بھی نوجوان واپس اپنے ملک میں آنا چاہتا ہے اور اپنی انرجی اسی ملک کو دینا چاہتا ہے۔ پاکستان میں نوجوانوں کو متحد کرنے والے یوتھ لیڈر، ایکٹیوسٹ اور استاد عمار علی جان یقیناً نوجوانوں کے لیے ایک جانا پہچانا نام ہے۔ عمار کہتے ہیں کہ پاکستان کے نوجوانوں میں بہت ٹیلنٹ ہے، کمی ان کو ملک میں مواقع فراہم کرنے کی ہے، مواقع جو بغیر تعلقات یا اثر و رسوخ کے پاکستانی نوجوانوں کو حاصل نہیں ہیں۔ ہماری ساتھی صبا شاہ خان نے عمار علی جان سے بات کی اور پوچھا کہ ان کے خیال میں پاکستانی نوجوانوں کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت اور ٹیکنیکل سکلز کے اس دور میں آگے بڑھنے کے لیے کیا امیدیں ہیں۔ دیکھیں اس وقت تو بہت ہی ڈپریسنگ سا ایک ماحول بنا ہوا ہے، کیونکہ لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے پاکستان میں۔ 10 لاکھ کے قریب نوجوان جو ہیں ہر سال آ رہے ہیں لیبر مارکیٹ میں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بہت پڑھ لکھ کر بہت ایک جذبہ لے کر آتے ہیں، ان کے اپنے خواب ہوتے ہیں، وہ آگے نکلنا چاہتے ہیں، خواہشات ہوتی ہیں، لیکن پھر ان کو ریئلائز ہوتا ہے کہ اگر ان کے فیملی کنیکشنز نہیں ہیں، اگر ریاست کے اندر ان کی جان پہچان نہیں ہے، اگر وہ کسی بڑے پولیٹیشین کے یا جنرل کے یا جج کے بچے نہیں ہیں، تو پھر پاکستان ڈز ناٹ ورک فار دیم۔ اور یہ جو فیلنگ آتی ہے کہ یار ہم اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، اپنے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، اپنی فیملی کے لیے کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ریاست اور اس کو چلانے والے وہ ہمارے لیے کچھ نہیں کرنا چاہتے، وہ ہمیں موقع نہیں دینا چاہتے۔ یہی وجہ ہے کہ تقریباً ہر سال 7.5 لاکھ سے زیادہ نوجوان پاکستان چھوڑ رہے ہیں۔ یہ سب کچھ پاکستان میں ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ اپرچونٹیز نہیں دو گے تو پھر لوگوں کو مواقع نہیں ملیں گے۔ اور ابھی جو یونان والا واقعہ ہوا ہے کشتی والا، جس میں سینکڑوں لوگ مارے گئے اور بہت سارے پاکستانی بھی مارے گئے، وہ میں سمجھتا ہوں ایک سمبل ہے، ایک علامت ہے کہ اس وقت کس طرح سے مایوسی پھیلی ہوئی ہے۔ وہ جو پاکستانی ملک سے باہر جاتے ہیں تو وہ پاکستان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، ان کو آپ کی جو ریمیٹنسز آتی ہیں، تو پھر اس میں نقصان کیا ہے؟ یہ ایسا نہیں ہم کہہ رہے کہ پاکستانی باہر نہ جائیں یا جو پاکستانی چلے گئے ہیں وہ پاکستانی نہیں رہے، آف کورس وہ پاکستان سے محبت بھی کرتے ہیں، پاکستان کے لیے بہت کام بھی کر رہے ہیں۔ وہ پاکستانی بھی تبھی زیادہ انویسٹ کریں گے جب انہیں بھی نظر آئے گا ان کی انویسٹمنٹ کسی طرف جا رہی ہے۔ ایک جو اس وقت حالات بنے ہوئے ہیں وہ تو ایک فیئر کے ہیں، نفرت کے ہیں، کریک ڈاؤن ہے۔ بدقسمتی ہماری یہاں پہ یہ ہے کہ سوال اٹھانے والے کو ہی اٹھا لیا جاتا ہے، اور باہر بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں ایسے حالات میں وہ کیوں کوآپریٹ کریں گے؟ آپ کو کوآپریشن کے لیے ماحول بنانا ہوتا ہے اور اس کی ذمہ داری ریاست کی ہوتی ہے، اور جب وہ کنڈیوسو کنڈیشنز بنتی ہیں پھر ہی آپ کوئی ایسی انویسٹمنٹ لے کر آ سکتے ہو جو لانگ ٹرم ہو۔ ابھی جو کوئی بھی کچھ کر رہا ہے پاکستان کے لیے، وہ سب لوگ جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اپنی انڈیویجول بیسس کے اوپر۔
ریاست اس میں کوئی رول ادا نہیں کر پا رہی. جس قسم کا ایک منظم انداز میں سارا کام ہونا چاہیے, because we're talking about a country of 240 million people. 24 کروڑ لوگ ہیں جن میں سے 65% نوجوان ہیں. وہ آپ ایڈ ہاک بیسس پہ نہیں چلا سکتے. آپ کو پلاننگ چاہیے, آپ کو منصوبہ بندی چاہیے. اس کے بغیر یہی ہوگا کہ نوجوان جو ہے وہ پریشان ہوں گے, ان کو کوئی اورینٹیشن نہیں ملے گی, اور پھر وہ باہر بھاگنے کے لیے تڑپیں گے, اور آپ ان کو واپس نہیں, ان کے صلاحیتوں کو استعمال نہیں کر سکتے. رائٹ لیس جو پالیسی سازی کی جاتی ہے پاکستان میں, تو اس میں یوتھ کے لیے کتنا حصہ رکھا جاتا ہے, اور کیا سوچا جاتا ہے یوتھ کے بارے میں کہ باقی دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم اپنے یوتھ کے لیے یہ اپرچونیٹیز کریٹ کریں؟ جب آپ یوتھ کی بات کرتے ہو, آف کورس کچھ لوگوں کو مل رہا بھی ہے, کسی بڑی پولیٹیکل فیملی سے ہو یوتھ, تو آپ منسٹرز بھی بن رہے ہیں, ینگ منسٹرز بھی ہیں, ینگ پرائم منسٹر کی بھی ایسپیرنٹ ہیں پاکستان میں, تو آپ کہہ سکتے ہو ینگ لوگوں کے لیے بہت ینگ پرائم منسٹر آ رہے ہیں. میں فارمل پالیسی میکنگ کی بات کر رہی ہوں, جب وہ ایک فارملی تو کیا جاتا ہے لیکن بہت منیمل. اس کی میں آپ کو مثال دوں کہ اس وقت پاکستان کے اندر 2.5 کروڑ بچہ اسکول نہیں جا رہا. اب ایک بھی ایسی کوئی پلاننگ ہوئی ہے کہ جس میں بات کی گئی ہو کہ ہم نے کس طرح ان بچوں کو اسکول لے کے جانا ہے؟ وہ ہے آپ کا یوتھ. اس کے لیے کیا پلان ہے ہمارا کہ وی آر ویسٹنگ آر بیسٹ ینگ پیپل, کیونکہ ان کے ماں باپ پاس پیسہ ہی نہیں ہے ان کو بھیجنے کے لیے, اور ریاست ذمہ داری ہی نہیں لے رہی. نوجوانوں کے مسائل پر ہی اور ان کے حل پر مزید بات کرتے ہیں فہد شہباز سے, جو یوتھ جنرل اسمبلی کے صدر ہیں. یوتھ جنرل اسمبلی گزشتہ 8 سالوں سے نوجوانوں کی تربیت اور سیاسی شمولیت کے ساتھ ساتھ ٹرانسجینڈر رائٹس ایکٹ 2018 اور نیشنل یوتھ کمیشن کے قیام کے لیے سرگرم عمل رہی. فہد شہباز کو حکومت برطانیہ نے پرنسس ڈیانا کی 62ویں سالگرہ کے موقع پر ڈیانا ایوارڈ سے بھی نوازا تھا. پاکستان کی یوتھ پالیسی اور نوجوانوں کے لیے ملک کا ویژن کیا ہے فہد, یہ بتائیے گا. السلام علیکم, تھینک یو فار ہیونگ می. دیکھیں, پاکستان میں جب ہم بات کرتے ہیں, خاص طور پر 18 امینڈمنٹ سے پہلے کی بھی بات کرتے ہیں یا بعد کی بھی بات کرتے ہیں, تو پاکستان میں آخری یوتھ پالیسی 2008 میں دی گئی اور پنجاب میں آخری یوتھ پالیسی 2012 میں دی گئی. گو کہ اس کے بعد 2019 میں ایک فریم ورک بنا وفاقی سطح پر یوتھ کے لیے, لیکن اس پر کام نہیں ہو سکا. ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے ہر منسٹری کے ساتھ ایک ڈویژن قائم ہے اور صوبائی سطح پر ایک ڈائریکٹوریٹ قائم ہے, لیکن ہم نے ہمیشہ سے دیکھا ہے کہ یوتھ کا پاکستان میں کوئی ڈویژن نہیں ہے, اور اگر 2 صوبوں میں 75 سال ڈائریکٹوریٹ بنے بھی ہیں تو اس کے ساتھ سپورٹس کو الائن کر دیا گیا ہے. تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو یہ یوتھ ڈیولپمنٹ ہے, یہ یوتھ افیئر ہے, یہ ایک الگ سبجیکٹ کا درجہ رکھتا ہے. جب تک ہم اس الگ سبجیکٹ کے لیے نہیں آئیں گے تب تک ہمارے جو یوتھ کے مسائل ہیں نہ وہ صحیح طریقے سے ایڈریس ہوں گے اور نہ وہ حل ہو پائیں گے. ہماری زمرے میں کوشش تھی 8 سالہ کاوشوں کے نتیجے میں, جو پچھلا ہمارا وفاقی بجٹ تھا اس کے اندر جو ہمارے فیڈرل منسٹر آف فائنانس تھے, انہوں نے یوتھ کے لیے جو تھا ایک وفاقی سطح پر نیشنل یوتھ کمیشن کے قیام کا اعلان کیا تھا. تو اگر آج کل اس پہ کنسلٹیشن میٹنگ چل رہی ہے, اب دیکھتے ہیں کہ یہ نگران حکومت یا پھر آئندہ آنے والی حکومت کی نیشنل یوتھ کمیشن کے قیام کے لیے کاوشیں کتنی تیز ہوگی, اس کے بعد ہی اس کے نتائج سامنے آنا شروع ہوں گے. رائٹ. ہم نے یہ دیکھا ہے فہد کہ پچھلے کچھ سالوں میں نوجوانوں کو امپاور کرنے کے لیے, ان کو ہنر سکھانے کے لیے کامیاب جوان پروگرام کے نام سے یا یوتھ امپاورمنٹ کے نام سے ایسے پروگرام شروع کیے گئے جن میں ان کو سکلز سکھائے جا سکیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ سکلز ایک تو جس گروپ کو سکھائے جا رہے ہیں اس گروپ کو اگر بعد میں کیٹر کیا جا رہا ہے تو کیوں نہ اس کو ہائی اسکول کے, مڈل اسکول کے اور کالج کے لیول پہ ہی اس کی جو بنیادی تعلیم ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ٹیکنیکل سکلز بھی سکھانے شروع کر دیے جائیں. اس میں آپ کو کیا لگتا ہے, کیا کوئی دشواری ہے, اور اگر ایسا کرنا ہو تو کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, ہم تو خود سمجھتے ہیں بنیادی سطح پر کہ اس چیز کا آغاز آپ کے اسکول سے ہی ہو جانا چاہیے. ہم جو اپنے سائنسی مضامین پڑھاتے ہیں, اگر آپ دیکھیں جو دنیا میں تعلیم کے اعتبار سے کامیاب ماڈل ہیں, وہاں پر آج اس میں شروع سے ابتدائی جماعتوں سے ہی روبوٹکس اور میکاٹرونکس اس طرح کے مضامین پڑھانے شروع کر دیے ہیں, اور نہ صرف اسکول میں پڑھاتے ہیں بلکہ جو علاقائی یونین کونسل کی سطح تک ہوتی ہیں. میں چونکہ خود ماسکو گیا تو ماسکو کی میں آگے ایک اور دوسرے شہر میں گیا تو میں نے وہاں پر وزٹ کیا, تو میں نے دیکھا کہ کس طرح سے ریاست جو ہے ان کی کونسل سطح پر, یونین کونسل
का एक जो एरिया होता है, एक इलाका होता है, उस सतह पर उन्होंने यूथ मराकज़ बनाए हुए हैं और वहाँ पर ऑटोमोबाइल से लेकर मैकेट्रॉनिक्स, रोबोटिक, साइंस, लॉ, पब्लिक स्पीकिंग, इस तरह के तमाम मज़ामीन पर जो बच्चों की एक उम्र है, एज ब्रैकेट है 9 साल से लेकर 18 साल तक की, उनको ये चीज़ें सिखाई जा रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को स्कूल एजुकेशन में इसको इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत है अपने इस सिलेबस के साथ, और इसके साथ साथ हम ये समझते हैं, जब ये कामयाब जवान प्रोग्राम शुरू हुआ था तो हमने भी अपनी एक पॉलिसी दी थी कि जितनी भी यूनियन काउंसिल हैं उसके साथ अलाइन करके यूथ मराकज़ कायम कर दिए जाएं, ताकि जो इस तरह के यूथ मसाइल हों वो अंडर द वन रूफ मुकम्मल हो सकें, और उसके साथ साथ नौजवानों की कि उन्होंने आगे क्या तालीम करनी है, उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से ट्रेनिंग मिले और उनकी करियर काउंसलिंग हो सके। तो हम ये समझते हैं ये सिर्फ स्कूल की सतह तक नहीं, इलाकाई सतह तक भी होना चाहिए। यकीनन, और आपने जैसे एग्जाम्पल दी, इसी तरह से अमेरिका में भी, चूँकि हम यहाँ से शो कर रहे हैं तो मैं चाहता हूँ हम अपने देखने वालों के साथ ये शेयर करें कि अमेरिका में 12वीं जमात तक को हाई स्कूल डिप्लोमा या हाई स्कूल सर्टिफिकेट कहा जाता है। डिपेंड्स के आप किस तरह से 12वीं जमात क्लियर कर रहे हैं, लेकिन उस लेवल तक बच्चों को कोई ना कोई ऐसा हुनर भी सिखा दिया जाता है कि वो बच्चे जो इससे आगे तालीम हासिल नहीं करना चाहते वो निकल कर जॉब मार्केट का हिस्सा बन सकते हैं या अपना कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं। उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसमें ऑटोमोबाइल्स है, उसमें प्लम्बिंग है, उसमें दीगर ऐसे छोटे छोटे हुनर हैं। और अब इसी बारे में एक और सवाल है कि पाकिस्तान में हुनर सीखने का जो सेक्टर है वो इनफॉर्मल है, जिसकी वजह से नौजवानों की बड़ी तादाद या तो हुनर सही तरह नहीं सीख पाती या उसके पास इसका सर्टिफिकेट नहीं होता और नतीजतन नौजवान मुल्की या आलमी जॉब मार्केट का हिस्सा नहीं बन पाते। आपके ख्याल में इसको फॉर्मल करने के लिए क्या पॉलिसी बनाई जानी चाहिए? देखिए, अगर हम पाकिस्तान में देखते हैं तो टेप्टा ने मैट्रिक टैग और उसके बाद DAE, जिसे यानी कि डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग कहते हैं, वो भी शुरू किया हुआ है और उसके लिए बाकायदा सर्टिफिकेशन है। 3 साल का डिप्लोमा होता है और मैट्रिक टैग है अगर आप मैट्रिक नहीं कर सकते। लेकिन अब बुनियादी तौर पर जो मसला ये है कि जो उसमें एक स्किल सेट सिखाया जा रहा है या जो उसमें असातिज़ा हैं या जो उसके ट्रेनर्स हैं वो उस माइंड सेट के नहीं हैं, या जो आपको निसाब उसमें पढ़ाया जा रहा है वो जदीद दौर के तकाज़ों को पूरा नहीं कर रहा। तो बात ये है कि यहाँ पर मौके तो मौजूद हैं, यहाँ पर ऐसे इनिशिएटिव ऑलरेडी लिए गए हैं, सेटअप मौजूद हैं, लेकिन जब तक इस तरह से जो उसका सिलेबस है उसको अपडेट नहीं किया जाता और उसके साथ साथ जो टेक्निकल स्किल है उसमें अपग्रेडेशन की नहीं जाती, तो इसके जो नताइज हैं वो सामने नहीं आएंगे। तो जैसे भी टेप्टा है, इस तरह से मजीद इदारे प्राइवेट सतह पर भी काम कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि इन इदारों के साथ बैठकर जो इनके अपग्रेडेशन है इनकी टेक्नोलॉजी के हवाले से उस पर बात करें, ताकि अगर हमने अक़वाम आलम के साथ जाकर अपना मुकाबला कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स को बेहतर तरह से मुस्तफ़ीद करवाया जा सके। बहुत शुक्रिया फ़ाज़ शहबाज, आपने हमें आज के प्रोग्राम के लिए वक्त दिया और हमसे गुफ्तगू की। इस मुश्किल दौर में पाकिस्तान के नौजवान जो एक बटे हुए सियासी माशरे में अपनी जगह बनाने के लिए कोशां हैं, वहाँ कुछ लोग नौजवानों की समाजी तरबियत का बेड़ा भी उठाए हुए हैं और हर तरफ मायूसी नहीं है। कुछ काम अच्छे भी हो रहे हैं, जैसे कि फलाही काम करने वाली गैर सरकारी तंजीमों को अपनी खिदमात देने में सबसे बड़ा जो मसला होता है वो रज़ाकारों की दस्तयाबी का होता है, और इस मसले के हल के लिए milker.com एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिस पर मुल्क भर से रज़ाकार अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट्स भी इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए फलाही कामों में हिस्सा लेकर अपनी डिग्री की रिक्वायरमेंट को, जो सोशल वर्क की रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा कर सकते हैं। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कितने रज़ाकार रजिस्टर्ड हैं और वो कैसे NGOs के साथ मिलकर मुल्क भर में फलाही काम कर रहे हैं, जानते हैं लाहौर से हमारे नुमाइंदे नवीद नसीम की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान को आए रोज कुदरती आफात का सामना रहता है। मुख्तलिफ इदारे आफतज़दा इलाकों में तामीर नौ और इमदादी सरगर्मियाँ अंजाम देते हैं, जिन्हें अमूमन रज़ाकारों की जरूरत होती है। इन इदारों की सहूलत और आम लोगों की इमदाद के लिए एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया गया है जो पूरे मुल्क से रज़ाकारों, खासकर नौजवानों को मुल्क भर में सरगर्म NGOs के साथ राब्ते की सहूलत फराहम करता है। सबसे पहले तो हमने ये काम किया कि हमने सारे NGOs को ना मिलकर एक प्लेटफॉर्म पे लाए, ताकि हम जब कोई भी कैंपेन कर रहे हैं तो ये नहीं कि हम सिर्फ उसके एक एस्पेक्ट में काम कर रहे हैं।
اگر ہم نے فلڈ ریلیف کے بارے میں کام کرنا ہے تو ہم وہاں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کو بلڈ کی ضرورت ہو وہاں لوگوں کو، تو ہم نے سندس فاؤنڈیشن کو اس میں مل کے لائے. تو میرا تھا کہ میں مل کر ایک ایسا پلیٹ فارم بناؤں اس میں والنٹیئرز اور این جی اوز مل کر آپس میں کام کر سکیں اور یہ لیک آف مین پاور کی جو ہمارے پاس مسائل ہیں یہ ختم ہو. ہمیں 2-3 ایریاز ہیں جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے. پہلا تو ایریا یہ ہے کہ بھی ہمیں لوگ چاہیے، والنٹیئر چاہیے، جتنے زیادہ ہوں گے اتنے کام ہے. تو مل کر کے ذریعے ہمیں بہت سارے لوگ ملتے ہیں جو انہی کے مطلب نیم ٹیگ کے ساتھ کام کرتے ہیں، لیکن ایک ہی کام ہے. مثلا پلانٹیشن کی ہے تو وہ بھی تھے، ہم بھی تھے، پلانٹ کام ایک تھا. دوسرا ظاہر ہے بہت سارے وسائل بھی ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مطلب سانجھے کرنے میں وقت مل جاتا ہے. پورے ملک سے مل کر کے پلیٹ فارم پر اب تک 11,000 سے زائد رضاکار رجسٹرڈ ہیں، جبکہ ملک بھر میں پھیلی 250 سے زائد غیر سرکاری تنظیمیں اس پلیٹ فارم کے ذریعے شہری علاقوں کے علاوہ دیہی علاقوں میں بھی فلاحی منصوبوں پر کام کر رہی ہیں. ادارے کا دعویٰ ہے کہ مل کر کے ذریعے 550 سے زائد فلاحی منصوبے پایہ تکمیل تک پہنچ چکے ہیں. ہم رورل ایریاز میں گئے تو ہم نے بہت سارے کام کیے. سب سے پہلا کام تو یہ تھا کہ جو ہمارے والنٹیئر جو آلریڈی ایگزسٹنگ پلیٹ فارم میں تھے انہوں نے دیکھا کہ میرا ایک دوست، میرا ایک اسکول کا ٹیچر، میرا کوئی بھی بزرگ کام کر رہا ہے معاشرے کے لیے، تو انہوں نے خود دیکھا کہ اس سے کیا امپیکٹ کریٹ ہو رہا ہے اپنے شہروں میں. تو سب سے پہلے تو ریپل ایفیکٹ کاز ہوا اپنے دوستوں کو دیکھ کر، اپنے بزرگوں کو دیکھ کر، بے شک اپنے بچوں کو دیکھ کے. کچھ پیرنٹس نے آ کے والنٹیئر کیا کہ ہمارے معاشرے میں اس سے کیا بہتری ہو رہی ہے. میں بڑے دنوں سے سوچ رہا تھا کہ جو برڈ فیڈرز ہیں ان پہ میں کس طرح کام کروں. تو جو ہی میری مل کر سے میں نے آئیڈیا ڈسکس کیا تو انہوں نے ویلکم کیا آئیڈیا کو، اور اس کے کرتے ساتھ ہی اس میں جان پڑ گئی. اب یہ ہے کہ 10,000 برڈ فیڈرز جو تھے وہ کیپیسٹی نہیں تھی ہماری کہ ہم ایک دم سے ایگزیکیوٹ کرتے. تو یہ مل کر کے ساتھ مل کر یہ ہوا کہ ہمارا وہ جو ڈریم ہے چند سو سے 10,000 میں جو ہے وہ شفٹ ہو گیا. 2022 میں جو فلڈ آئے ہم نے کافی پرومننٹ این جی اوز کے ساتھ مل کر کام کیا. ان میں سے الخدمت ہے، اخوت ہے، کافی اور پاکستان سٹیزنز الائنس ہے. اور ہم نے مل کر پرومننٹلی ان علاقوں میں کام کیا جہاں فلڈ سے تباہ و برباد ہو گیا تھا سارا علاقہ. جیسے ساؤتھ پنجاب تھا جس میں سارا سیلاب آ گیا تھا، لوگوں کے گھر ٹوٹ گئے تھے، لوگوں کے پاس کپڑے نہیں تھے، کھانا نہیں تھا. لیکن والنٹیئرز نے وہاں بہت محنت کی اور مل کر وہاں ریکنسٹرکشن کی، اس ایکو سسٹم کی اور پورے انوائرمنٹ کی. اس کے علاوہ فلاحی کاموں کے اس پلیٹ فارم پر 100 سے زائد سرکاری اور پرائیویٹ یونیورسٹیاں بھی رجسٹرڈ ہیں، جن کے طلباء اس پلیٹ فارم پر دستیاب فلاحی منصوبوں میں اپنی خدمات پیش کر کے اپنی ڈگری کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرتے ہیں. نوید نسیم، وائس آف امریکہ، لاہور. یونیورسٹی ڈگری کے لیے سوشل ورک یعنی فلاحی کاموں کی شرط عائد کرنا یقیناً ایک اچھا قدم ہے. یہاں امریکہ میں یہ شرط بعض ریاستوں میں پرائمری یعنی ایلیمنٹری لیول کی ایجوکیشن سے ہی شروع کر دی جاتی ہے، جہاں 11 سے 12 سال کے بچے کو بھی کچھ سوشل ورک کرنا ہوتا ہے اپنا پرائمری اسکول سرٹیفکیٹ لینے کے لیے. بہرحال آج ہماری جو گفتگو تھی اس میں ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم نوجوانوں پر، ان کے مستقبل پر اور ان کے مستقبل کو بہتر کرنے پر بات کریں، اور اسی سلسلے میں ہم نے یہ رپورٹس اور گفتگو آپ کو دکھائی. امید ہے آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/VOA اردو، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA اردو کے نام سے، اور ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA اردو. اب تک کے لیے اتنا ہی. محمد عاطف کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.